علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع ٹی وی نیوز چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے آج کا پروگرام سب رنگ۔ جی السلام علیکم جی، پروگرام سب رنگ کے ساتھ شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان انیس چودھری حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام سب رنگ میں ہم بات چیت کریں گے CCD یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، یہ جو حکومت پنجاب نے قائم کیا ہے جرائم کے خاتمہ کے لیے CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ 1 سال کے دوران ڈیورنگ دی 1 ایئر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے CCD نے کیا کھویا، کیا پایا، اور یہ ان کی پرفارمنس کہاں تک سکسیسفل ہے اب تک۔ آج اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں ہمارے پاس چیف ایگزیکٹو ملک نیاز حسین اعوان، ان کے ساتھ ایگزیکٹو ایڈیٹر اظہر حسین راجپوت ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ایڈیٹر ہفت روزہ شجاع ملک سفیر عباس، اور ان کے ساتھ ہیں راجہ محمد عمران، انچارج کرائم سیل ڈپارٹمنٹ ہفت روزہ شجاع، اور آخر میں چیف ایگزیکٹو انچارج راجہ محمد امیر رئیس صاحب تکرار۔ یہ سب آج ہمارے مہمان گرامی ہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے ملک نیاز حسین اعوان صاحب سے کہ آپ کے کیا ویوز ہیں کہ یہ جو CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے کرائم کے خاتمہ کے لیے قائم کیا ہے، اور اس کو قائم ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے، کیا پرفارمنس ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو جو ہماری CM پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ خراج تحسین کی مستحق ہے، جنہوں نے پنجاب میں یہ ادارہ قائم کر کے جرائم کا خاتمہ کروایا ہے۔ اچھا، تقریباً 1 سال کے دوران یہ جو ادارہ بنا ہے CCD، جی اس سے والے سے میں بات کرتا ہوں چکوال سے۔ جی جی چکوال میں جتنے جرائم پیش افراد تھے، اشتہاری، قاتل، بدنام زمانہ منشیات فروش یا اس کے علاوہ جو ریکارڈ یافتہ تھے، اچھا، چکوال میں جس دن سے یہ ادارہ بنا ہے اور ان کے ریکارڈ یافتہ سے مراد آپ پولیس کے ریکارڈ یافتہ؟ جرائم میں جو ریکارڈ یافتہ ہے، اچھا، منشیات فروش ہے، قاتل ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، اور پولیس کے ریکارڈ میں آلریڈی وہ ہیں؟ جی آلریڈی وہی ہوتے ہیں۔ ریکارڈ یافتہ وہ ہوتے ہیں جن کا ریکارڈ پولیس کے ریکارڈ میں ہو، ان کے اوپر FIR درج ہو، ہاں وہی صحیح، وہ ہوتے ہیں ریکارڈ یافتہ۔ جس دن سے انچارج CCD چکوال محمد ذوالفقار ملک بازید صاحب ہو، اچھا، جنہوں نے چارج لیا ہے، جس دن یہ چکوال CCD کا، اس دن سے لے کر آج تک میرے خیال میں ابھی یہ پوزیشن ہوگی ہے کہ کوئی بھی جرم کرنا ہے نا، اس سے پہلے وہ 1000 بار سوچتا ہے۔ جتنے منشیات فروش تھے، بدنام زمانہ، یہ جو ارد گرد چکوال کے دیہات ہیں، انہوں نے ابھی پورے گاؤں کے سامنے اکٹھ کر کے قرآن پاک پر حلف اٹھایا ہے، اچھا، کہ ہمیں جان کی امان دے، اچھا، ہم یہ کام چھوڑتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے توبہ کر لی ہے قرآن پاک پر حلف دے کر، ریفیوز کیا ہے، کام سے انکار کہ کیا ہے ہم اس کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، منشیات نہیں بیچیں گے، اس کے علاوہ ڈکیتیاں چوریاں نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ جو پیر بخاری ہے چکوال، یہ منشیات کا گڑھ تھا۔ ہاں جی بالکل۔ اس کے ساتھ جو لوائی گاؤں ہے، یہ فرید قصر ہے، اس کے علاوہ یہ مینگن ہے، ادھر بدنام زمانہ منشیات فروش تھے، جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے، ٹھیک ہے، ماحول بگاڑ دیا، انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جتنا کریڈٹ جاتا ہے نا، یہ ذوالفقار بازید صاحب کو جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج لوگ رات کو صبح کی نیندیں سو رہے ہیں، کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اب ہم نے قتل کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار بازید صاحب کو۔ صحیح، اچھا، یہ جو آپ نے ملک صاحب فرمایا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے،
تو یہ توبہ جو ہوتی ہے یہ مختلف انواع و اقسام کی ہوتی ہے. انہوں نے توبہ تو نصوح کر لی ہے, پکی پیڑھی توبہ کر لی. یہ تو ابھی ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے توبہ پکی کر لی ہے یا ان کے خوف سے کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن فی الحال عارضی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فی الحال وہ زیر زمین چلے گئے, یہی ہے نا. اظہر حسین راجپوت, آپ اس بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟ جی, جیسے کہ ملک نیاز صاحب نے بتایا ہے کہ سی ایم پنجاب کا یہ بہت ہی احسن اقدام ہے. اس سے جرائم کی شرح بالکل کم ہوئی ہے. اسٹریٹ میں جو جرائم ہوتے تھے, گلیوں میں جا کے لوگ موبائل چھین لیتے تھے, موٹر سائیکل کی چکوال میں بہت شرح تھی وارداتوں کی, وہ ساری تقریباً اب ختم ہو گئی ہے, وہ زیرو ٹالرنس پہ آ گئی ہیں. اچھا, زیرو ٹالرنس پہ آ گئی. اس کا کریڈٹ محمد ذوالفقار بازی صاحب جو انچارج ہیں ان کو جاتا ہے, کیونکہ وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہیں. ان کے ساتھ جو ٹیم بنی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چکوال میں جو پرامن فضا پیدا ہوئی ہے, یہ کریڈٹ سی سی ڈی کو جاتا ہے. 1 سال مکمل ہونے کو ہے, تو اس حوالے سے جرائم کی شرح کافی کم ہوئی ہے. جو شدید قسم کے جرائم تھے, بالخصوص قتل, ڈکیتی اور منشیات فروشی تھی, منشیات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. مطلب منوں کے حساب سے منشیات فروشی کرنے والے جو ہیں ان سے انہوں نے برآمد کی ہے, انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچایا, جو بھی ان کا محکمانہ طریقہ کار ہے. تو کافی حضرات زیر زمین چلے گئے ہیں. کچھ لوگ جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ گاؤں کا کٹ کر کے لوگوں نے قرآن پہ حلف دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے, وہ توبہ کر گئے ہیں. کچھ لوگ بیرون ملک چلے گئے. اچھا, یہ صرف چکوال میں نہیں, آپ اوورآل پورے پنجاب میں دیکھیں نا تو بڑے بڑے نام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے, وہ چلے گئے, غائب ہو گئے. کوئی کسی جماعت میں جا کے مل گیا, کوئی کہیں چلا گیا. تو یہ کریڈٹ سی سی ڈی کو ہے. اور ہماری ایک اور جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ گزارش ہے کہ چونکہ افغانیوں کا بہت زیادہ کردار ہے امن کو خراب کرنے میں, منشیات فروشی میں بھی وہی ہے. پچھلے دنوں بھی ایک آئس کا بہت بڑا تاجر افغانی تھا, وہ پکڑا گیا. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اسلحہ ڈیلر یہی ہیں, یہ سارے وہی لاتے ہیں, اور اوورآل کرپشن جو ہے یہ کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ جرائم بڑے ہیں. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان سے خصوصی طور پر گزارش ہے, اور جو انچارج ہے چکوال پاکستان کے جو ڈی جی ہے چٹھا صاحب, ان سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ ان کو اب جو ٹارگٹ دینا ہے وہ افغانیوں کا انخلا کا ٹارگٹ دیں, کیونکہ ابھی تک وہ کاغذوں میں تو چلے جاتے ہیں لیکن ایک ہفتے بعد وہ کیڑوں کی طرح چل پھر رہے ہیں, بالکل بے خوف و خطر چل پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ پورے پاکستان میں سب سے بہت اچھا جو ڈپارٹمنٹ جس نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے وہ سی سی ڈی ہے, اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بالخصوص چکوال کے انچارج جو ہے ملک ذوالفقار بازی صاحب. اسی طرح جو ابھی آپ نے بات کی افغانیوں کی, تحصیل چوک میں ایک انمول موبائل شاپ ہے جو افغانی پٹھان شفیق ہو, کچھ دن پہلے وہ چلا گیا, ابھی پھر آ گیا. ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دکانیں فروخت کر دی ہیں, ہمارے اس کاروبار سے تعلق نہیں ہے. جب تعلق نہیں ہے تو واپس کی آنے کی کیا وجہ ہے, کیا مجبوری تھی وزٹ لے کر, ابھی بھی موجود تو وہاں پر ہی ہے نا. ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے نا, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی چھان بین کریں کہ جو ان کی کوٹھیاں ہیں, پراپرٹی ہے, گاڑیاں ہیں, وہ کہاں سے آیا پیسہ, پیچھے آئس فروخت کرتے ہیں, منشیات فروش ہے, اتنا پیسہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. جی, محمد امیر بھٹو الحاج, آپ اس بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات انیس صاحب کے سی سی ڈی کی, سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ اور سہیل ظفر چٹھا صاحب جو اس کے انچارج ہیں, اور چکوال میں جو ذوالفقار محمد بازی اس کے انچارج ہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. اور جو بات کی ہے نا راجپوت صاحب نے اور ملک نیاز نے کہ افغانی جو ہے نا, افغانی ایسے ہی کرتے ہیں, 5 دن 10 دن غائب ہو جاتے ہیں, پنڈی چلے جاتے ہیں, بکر چلے جاتے ہیں, ملتان چلے جاتے ہیں کسی رشتہ دار کے پاس, واپس آتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, وہ لمبا سے چولا پہن لیتے ہیں. بھائی مبارک کو بہت مشکل سے ویزا لگوایا ہے, بہت مشکل سے ویزا لگوایا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب میں دہشت گردی ختم کرنی ہے
تو آپ ان افغانیوں پر کنٹرول کریں، ان کو یہاں سے بھگائیں، اور الحمدللہ پھر یہ دہشت گردی نہیں ہوگی۔ چکوال میں یہی ان کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، 5-10 دن ادھر ادھر گئے، واپس آئے، پھر ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس الحمدللہ جی بہت مشکل سے ویزا لگوایا ہے۔ یہ کوئی ویزا نہیں لگتا، کیونکہ حکومت نہیں لگا رہی ویزے، یہ کیسے ویزے لے کر آ رہے ہیں؟ تو سی سی ڈی کو اس کا جو ہے نا اس کو سونپے ہیں سی سی ڈی کو کہ ان کو گرفتار کرے، اس کو افغانیوں کو، اور یہ بالکل امن آ جائے گا چکوال میں، سکون آ جائے گا۔ یہ گئے ہیں اور نہ کوئی چوری ہے نہ ڈکیتی ہے نہ کوئی ایسے کوئی کر رہا ہے، بالکل پرامن ہے آپ چکوال۔ لیکن یہ جب 10-15 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو بھائی یہی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں جا کر، یہ کہتے ہیں جی بس یہ ہمارا ویزا لگ گیا جی ہم آ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی ایسی فورس تیار کرے یا اس فورس کو بھی چھوڑ دیں، سی سی ڈی کو یہ سونپے، اور الحمدللہ یہ پنجاب سے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ جو عام پولیس ہے، پنجاب پولیس جو وہ ان کے انخلا کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی ہے؟ یہ بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں نا یہ جو پولیس ہے نا اپنی پنجاب پولیس، یہ بات ہے کہ ابھی چل رہا ہے رمضان میں یہ کیا ان کی ڈیوٹیاں ہیں مسجدوں میں، یہ بیچارے کیا کریں، یہ نفری کم ہے۔ نہیں، رمضان شریف تو اب آیا ہے نا جی، اس سے پہلے بھی پکڑتے ہیں، وہ کم پکڑائی دیتے ہیں۔ سی سی ڈی کا نام ہی اتنا بن گیا ہے نا، الحمدللہ یہ سی سی ڈی کا نام سن کر سی سی ڈی کا ایک ہوا سے بن گیا، بالکل وہ بھاگ جائے گا۔ نام بھی کافی ہے، معیار بن گیا۔ ہاں جی، سی سی ڈی برانڈ بن گیا ہے جی۔ اور ذوالفقار بازی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں چکوال میں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا راجہ محمد عمران صاحب، آپ اس بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یہ جو سی ایم پنجاب ہے محترم مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بہت ہی اچھے اقدامات کیے ہیں۔ سب سے اہم جو ہے یہ سی سی ڈی والا، اس میں کافی جرائم پہ قابو پایا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے جرائم سے ہی توبہ کر لی ہے، اور کافی ابھی کچھ بچے ہیں جو وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اور باقی بھی اس کی ضرورت ہے کہ اور بھی تھوڑا بہت اس پہ غور کیا جائے، اور باقی جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کا بالکل صحیح بات، آپ نے صحیح بات کی ہے۔ اچھا یہ غیر ملکی افغانی جو ہے ان کے بارے میں تو اظہر راجپوت آپ بھی شاید جانتے ہوں کہ کیا نام ہے ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ اول افغان دوم کم وہ سوم بازات آگے فل ان دی بلینک یوز ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سوری جی، ملک سفیر عباس، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے آتے ہی ڈکیتوں کا مطلب راج ہوتا تھا، بالخصوص افطاری سے پہلے آئے روز ڈکیتیاں ہوتی تھیں۔ جب سے یہ سی سی ڈی بننا ہے اتنا ان کا خوف ہوا ہے کہ کوئی آج تک میرے خیال میں ڈکیتی نہیں ہوئی ہے جو رمضان گزر رہے ہیں نا، تو اوورآل ڈکیت تو تقریباً بھاگ چکے ہیں۔ یہ صرف پنجاب میں نہیں، میرے خیال میں سی سی ڈی پورے پاکستان میں ہونی چاہیے، اور جس طرح پنجاب میں کنٹرول ہوا ہے اسی طرح باقی بھی جتنے صوبے ہیں، کے پی کے ہے یا سندھ ہے، جو بھی ہے بلوچستان ہے، وہاں پہ بھی ایسا نظام ہو تاکہ جس طرح پنجاب سے ان کا خاتمہ ہوا ہے ڈکیتوں کا، منشیات فروشوں کا، اسی طرح سے پاکستان پورے سے خاتمہ ہو، اور افغانیوں کا معاملہ ہے وہ بھی سی سی ڈی کے والے ہو، لیکن اوورآل پورے پاکستان میں ہو، صرف یہ نہیں کہ پنجاب میں ہو یا چکوال میں ہو۔ یہ آج آپ نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں اگر اوپر سے ہو، افغانی کہہ رہے تھے کہ بیان میں نے پڑھے 24 گھنٹے میں آپ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے زیادہ، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اوورآل پورے پاکستان میں یہ نظام ہو، اور پورے مطلب وفاق میں بھی ہو، اوورآل جتنے صوبے ہیں وہاں بھی ہو۔ اور یہ جو افغانی والا معاملہ ہے یہ کافی زیادہ سیریس ہے۔ ہمارے انڈیا تو ہمارا ویسے دشمن ہے، لیکن یہ افغانی بھی ماشاءاللہ ان سے کام نہیں ہے، ان کے اہلکار بنے ہوئے، ہاں ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ یہ کھاتے یہاں پہ ہیں، رہتے یہاں پہ ہیں، گیت انڈیا کے گاتے ہیں، اور یہ افغانی جو ہیں جو گیا ہے وہ انڈیا میں ان سے مدد لینے کے لیے کہ مجھے پاکستان آرمی سے بچاؤ، ہمیں پاکستان آرمی سے بچاؤ، یہ ہمیں ہڑپ کر جائے گی۔ تو یہ ہیں، یہ غیر ڈپلومیٹ منافق ٹائپ قوم ہے ہمارے خیال میں۔ تو ملک سفیر صاحب بات کر رہے تھے کہ آج ایک ٹی ٹی پی کے رہنما کا بیان آیا کہ اگر ہمارا امیر ہمیں حکم دے تو 24 گھنٹے میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں۔
ساتھ یہ وہ افغانی ہے نا، مطلب وہ بیان اس طرح کے دے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری حنیف صاحب آپ نے بتایا تھا کہ وہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایس ایچ او لگا ہوا ہے سید عاطف حسین شاہ، بہت ہی اچھا سمجھدار اور بہت ہی قابل آدمی ہے یہ. اور جس دن کا یہ سید آیا ہے ادھر، تقریباً میرے خیال میں کوئی میں نے نہ وہ خبر لگائی ہے ان کی، نہ وہ میں نے سنا ہے کہ کوئی واردات ہوئی ہے. یہ بہت اچھا آفیسر ہے، جیسے ذوالفقار بازید ہے نا اچھا آفیسر، ایسے یہ سید عاطف حسین شاہ ہے. مجموعی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ چکوال میں اس وقت جو بھی ایڈمن آفیسرز ہیں ڈی سی سے لے کر ڈی پی او صاحب بہترین ہے، بہت اچھے ہیں، A1 ہیں اور بیوٹیفل آفیسر ہیں چکوال. بہت اچھے. اچھا یہ ایک بات ہم اس پہ آئیں گے کہ ملک نیاز حسین آوان، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سی سی ڈی ہے اس کا کام صرف یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا کلا کما ہی ہے، یا کہ اور بھی جو کرپشن کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان کو بند کرنا بھی ہے؟ مثال کے طور پر سارے یہ جو آج کل، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، یہ جو آج کل کے جو خاص طور پر جو رکشہ ڈرائیور بگڑے ہوئے ہیں یہ پیچھے سے آ کے ٹکر مارتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کو ایسے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ اس قدر بےہودگی سے یہ اس قدر کیئر لیس لاپرواہ اور بدمست ہو کے چلاتے ہیں کہ ان کو خوف ہی نہیں. ہم گزارش کریں گے ملک محمد ذوالفقار بازید صاحب سے، جو کہ سی سی ڈی کے چیئرمین ہیں، سی سی ڈی کے انچارج ہیں، کہ وہ ہو ادھر بھی نگاہ کرم، ہم غریبوں کی بھی دعا لینا. ملک صاحب اس بارے میں آپ کو کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ جو ادارہ بنتا ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو ان کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آنا ہے. اچھا اپنے پاس سے تو وہ اختیارات میں اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات رہی افغانی کی، جو پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں کی جو رہنما ہے بڑے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو پاکستان کو اڑا دیں گے، قبضہ کر لیں گے. اس بارے میں میرے خیال میں جو سہولتکار ہے ہمارے پاکستانی ان کے بنے ہوئی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کو غیرت آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ وہ بے غیرت لوگ ہیں. بالکل بات اور دوسری بات مجھے ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو افغانی ہیں انہوں نے جو اپنے مکان یا کوٹھیاں لے رکھی ہیں، جو انہوں نے دکانوں میں کیمرے لگوائے ہوئے ہیں یا ہوٹلز پر، وہاں ابھی سامنے پاجوڑی بیٹھے ہیں، کیمروں کی اسیسمنٹ افغانی کے پاس ہے، وہ کوٹھی پر بیٹھ کر دکان کی اور جو گاہک ہے ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. بالکل یہ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی اپنی اور ہے. بالکل یہ بالکل. اچھا یہ ہمارے لیے یہ غیر ملکی افغانی، ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات بالکل بزور کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر ملکی افغانی پاکستان کے لیے ناسور ہیں، پاکستانی عوام کے لیے ناسور ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک، بے نفع اور بے وفا اور بے لجہ قسم کی قوم. ہم اپنے انداز میں یہی کہیں گے. تو اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ اس بارے میں کچھ سنجیدہ سوچ اختیار کرے، اور یہ کاغذی کارروائی افغانی چلے گئے آئیں گے وغیرہ 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 یہ کچھ نہیں. پریکٹیکلی فیلڈ میں آئیں، اور خدا کے واسطے والی بات ہے کہ ان غیر ملکی افغانیوں کا انخلاء بالکل جنگی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ کیا جائے، اور ان سے ود آئرن ہینڈز نپٹا جائے. کیا کہیں گے جی آپ صاحب؟ جی بالکل ایسی بات ہے. ان کے خلاف یعنی آپریشن مزید جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے. کومنگ آپریشن ہونا چاہیے. میری جو گزارش ہے ہمارے جو وزیر داخلہ ہے جناب سید محسن نقوی صاحب، ان سے خصوصی میری استدعا ہے کہ اس بارے میں مشاورت کر کے وزیر اعظم جو ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں شہباز شریف، ان سے مشاورت کر کے آرمی چیف صاحب جو ہے فیلڈ مارشل ہمارے سید عاصم صاحب، ان سے بھی میٹنگ کریں اور یہ سی سی ڈی کے حوالے کریں جو پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے افغانی، تاکہ ان کے خلاف آپریشن کر کے ان کو وہ گرفتار کریں اور ان کا پاکستان سے خاتمہ ہو سکے. اچھا یہ غیر ملکی افغانی، ان کے بارے میں یہ قانونی کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میں تو یہی کہوں گا، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ قانونی ہو یا غیر قانونی، یہ ہر طرح سے پاکستان کے خلاف ہیں، ہر طرح سے پاکستان کے خلاف ہیں. ان کا قلع کما ہونا چاہیے اور جلد ہونا چاہیے. بہت خوب بات چیت ہوئی ہمارے آج کے اس پروگرام سب رنگ میں. جناب ملک نیاز حسین صاحب، چیف ایگزیکٹو شجاع نیوز چینل،
अजहर हुसैन राजपूत, अलहाज मोहम्मद अमीन भुट्टो साहब, राजा मोहम्मद इमरान साहब, मलिक सफ़ीर साहब, आप साहिबान हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत खूब बात हुई। इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो मिलेंगे फिर, घर खुदा ने मिला दिया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम साहब रंग का वक्त अब ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान को शुजा न्यूज़ चैनल स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू यू।